مطلب ہے کہ قرآن نازل ہوا بعد میں، مگر قرآن حضور کو یاد پہلے سے تھا۔ قرآن مصطفیٰ پہلے سے جانتے تھے۔ جب قرآن کی آیت نازل ہونا شروع ہوا تو حضور اللہ فرماتا اللہ تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن۔ حضور بار بار پڑھتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب آپ بار بار اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالیے، قرآن نازل کرنے والے ہم ہیں تو قرآن کو سینے میں بسانے والے بھی ہم ہی ہیں۔ زور سے بولیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری مرتبہ حضور نے کیا کہا کہ حضرت فاطمہ مسکرانے لگی۔ اصل میں حضرت فاطمہ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے اس میں اپنی موت کی خبر دی کہ میں موت کا مزہ چکھنے والا ہوں، بہت جلد میں رحلت کرنے والا ہوں، کوچ کرنے والا ہوں۔ ہر سال جبریل مجھے ایک بار سناتا تھا، میں جبریل کو ایک بار، اس سال میں جبریل کو 2 بار سنایا ہوں۔ جبریل نے 2 بار مجھے قرآن سنایا۔ حضرت فاطمہ رونے لگی چونکہ باپ کی جدائی ہے، وہ محسوس کر گئی کہ یہ حضور کا آخری سال۔ اس کے بعد جب دوبارہ حضور نے کہا حضرت فاطمہ ہنس پڑی، مسکرا اٹھی۔ دوبارہ کیا کہا سنیے گا، بول دوں کہ چھوڑ دوں آنے والے سال کے لیے؟ سن لیجئے گا، سن لیجئے گا، ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سنیے، حضرت فاطمہ فرماتی کہ دوبارہ جو حضور نے میرے کان میں کہا وہ یہ کہا کہ فاطمہ یہ بھی جان لو میرے اہل بیت میں سب سے پہلے جس کی مجھ سے ملاقات ہوگی قبر میں وہ تم ہی ہو۔ کہنا کیا چاہتا ہوں میں، جو لوگ بولتے ہیں حضور کو کچھ پتا نہیں ہے، وَإِنَّهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ بارش کب ہوگی، قیامت کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کب آدمی مرے گا، کہاں مرے گا، یہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ تم کہتے ہو، خدا کہتا ہے، مگر اللہ رب العزت کی عطا سے یہ تمام علوم مصطفیٰ بھی جانتے ہیں۔ اگر حضور نہیں جانتے تو حضور یہ کہتے کیسے؟ اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور سب سے پہلی آپ عبدالحبیب مولانا صاحب تھے یہاں پہ، کلیت البنات چلاتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ اور یہاں پہ دن میں جلسہ ہوا، اس جلسے میں معلوم ہوا کہ 10,000 سے زائد عورتیں آئی تھیں۔ یہ ضروری ہے چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس گود میں ولیوں کی پرورش ہوئی، اقطاب کی پرورش ہوئی، ابدال کی پرورش ہوئی، آج وہ گود سونی رہتے۔ اس گود پہ علم کی خوشبو نکل گئی اس گود سے، اس لیے اسے سیکھنا ضروری۔ حضرت عائشہ کو تجسس ہوا کہ حضور نے پہلی مرتبہ فاطمہ کے کان میں کیا کہا کہ حضرت فاطمہ رونے لگی، دوسری مرتبہ حضور نے کان میں کیا کہا کہ مسکرانے لگی۔ جب حضور اٹھ کر چلے گئے، تمام ازواج چلی گئی، تب پھر حضرت عائشہ پوچھتی حضرت فاطمہ سے، توجہ، کہا فاطمہ حضور نے پہلی مرتبہ کان میں کیا کہا کہ تم رونے لگی، اور دوسری مرتبہ حضور نے کان میں کیا کہا؟ اے بیٹا، اے بابو بیٹھو، دوسری مرتبہ کان میں کیا کہا کہ تم مسکرانے لگی؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے نہیں بتاؤں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں تمہیں اس رشتے کا واسطہ دیتی ہوں جو میرے اور تمہارے درمیان میں ہے۔ ماں بیٹی کا رشتہ، ماں بیٹی کا رشتہ، یہ الگ بات ہے کہ حضرت فاطمہ کا جنم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوکھ سے نہیں ہوا ہے، ورنہ حضور کی بیوی ہے تو ماں تو ہوئی۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ حضرت فاطمہ افضل ہے کہ حضرت عائشہ افضل ہے، لوگ بولتے ہیں، کچھ لوگ بولتے ہیں فاطمہ افضل ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں عائشہ افضل ہے، مگر ایک عاشق کی زبان یہ کہتی ہے کہ اس چکر میں تم پر مت پڑو کہ حضرت فاطمہ افضل ہے یا حضرت عائشہ افضل ہے۔ سنو، اگر بیٹی ہونے کی حیثیت سے دیکھو گے تو حضرت عائشہ صدیقہ اکبر کی بیٹی ہے اور حضرت فاطمہ مصطفیٰ کی بیٹی ہے۔ حضرت صدیقہ اکبر کی بیٹی مصطفیٰ کی بیٹی سے بہتر نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر بیوی ہونے کی حیثیت سے دیکھو گے تو حضرت فاطمہ علی کی بیوی ہے اور حضرت عائشہ حضور کی بیوی ہے۔ حضور کی بیوی سے بہتر علی کی بیوی نہیں ہو سکتی ہے۔ زور سے بولیے، زور سے بولیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت،
नस्ल के आला हजरत। मगर तुम्हें इस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम ये समझना ये दोनों हमारी मखदूमा है। कयामत में जिनकी जूती हाथ लग गई हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हें इस चक्कर में पड़ना है। तुम ये मत सोचो कि आयशा अफजल है कि फातिमा अफजल है। तुम इस चक्कर में तुम क्यों पड़ते हो? मुस्तफा का एहसान है। मैं कहता हूँ आज से कुछ सालों पहले, आज से 1 साल 2 साल पहले वो वसीम राफिजी कुत्ते ने कहा था कि कुरान मुकद्दस की 26 आयतों को बदल देना चाहिए था। मैं कहता है बेवकूफ, कुरान मुकद्दस की 26 आयतें बदलेगा मगर वो कुरान जो मुसलमानों के बच्चों के सीने में आ गया है उससे कौन सी आयत हटाएगा? उससे कौन सा हर्फ मिटाएगा? मैं दुनिया के तमाम धर्म गुरुओं से चैलेंज करता हूँ, लाओ अपनी किताबों को, चाहे रामायण हो, यजुर्वेद हो, कुरान हो, बाइबिल हो, इंजील हो, तमाम किताबों को लेकर के आओ। मैं भी अपनी किताब कुरान को लेकर के चलता हूँ और यहाँ नहीं दिल्ली के चांदनी चौक में खड़े होकर उन तमाम किताबों में आग लगा दो। 25 साल छोड़ दो, 50 साल छोड़ दो, उसके बाद दुनिया के तमाम धर्म गुरुओं को बुलाओ और कहो कि लाओ अपनी किताबों को। कसम खुदा की दुनिया की कोई किताब नहीं आ पाएगी मगर मदरसा मिल्लत इस्लामिया का ये एक बच्चा सामने आएगा, अपना सीना लेकर आगे बढ़ेगा, वो कहेगा मैं पढ़ता जाता हूँ, तुम लिखता जाओ। दुनिया की कोई किताब नहीं मगर कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, शाने कुरान, नारे तकबीर। दुनिया की कोई किताब नहीं आ पाएगी मगर कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। और जितनी भी किताबें नाजिल होंगी नबियों